ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک تالاب تھا۔ اس تالاب میں بہت ساری مچھلیاں رہتی تھیں۔ ان سب مچھلیوں میں ایک لال رنگ کی مچھلی تھی جو کہ بہت سمجھدار تھی، جو کہ آئے دن ان کو کوئی نہ کوئی صلاح دیتی رہتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن وہاں چلتے ہوئے دو آدمی آ گئے۔ ان دونوں آدمیوں نے دیکھا کہ اس تالاب میں بہت ساری رنگ برنگی مچھلیاں ہیں، تو وہ دونوں تالاب کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرنے لگے کہ کل آ کے ان کو پکڑیں گے۔ تو لال مچھلی بڑی سیانی تھی، تو اس نے سب کو سمجھایا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، جس پہ سب مچھلیوں نے اس کی بات نہ مانی اور وہ وہی رہی، لیکن لال مچھلی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اگلے دن پھر آئے اور انہوں نے کنڈی لگا کے ساری مچھلیاں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پکڑ لیں اور وہ ان کو وہاں سے لے گئے، کیونکہ اب ان کے پاس اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اس تالاب کو خالی کر دیا اور جا کے مزے سے ان کو پکایا۔ تو لال مچھلی اس سب سے پہلے وہاں سے جا چکی تھی اور اس نے اپنی سمجھداری کی وجہ سے اپنی جان بچا لی۔ تو بچوں، جب بھی آپ کو کوئی خطرہ نظر آ جائے تو وقت سے پہلے ہی سمجھ جانا بہتر ہے۔ ایک وقت کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک رتن نامی شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس نسل کا گھوڑا اس علاقے میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ پاس والے گاؤں میں اس کا ایک بڑا بھائی رہتا تھا۔ اس کا بھی ایک گھوڑوں کا استبل تھا۔ اس کے پاس رنگ برنگی نسل کے گھوڑے تھے، لیکن جس نسل کا گھوڑا رتن کے پاس تھا، ان میں سے ایک بھی گھوڑا اس نسل کا نہیں تھا۔ تو یہ ہمیشہ سے رتن کے گھوڑے پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کسی طرح مجھے رتن کا گھوڑا مل جائے۔ رتن کو کچھ دنوں بعد اپنے بھائی کے پاس جانا ہوا اور اس نے اپنے بھائی سے جا کے کہا کہ کچھ مہینے کے لیے مجھے بہت ضروری کام ہے، تو میں گھوڑے کے اوپر توجہ نہیں دے سکوں گا، تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا اگر 2 سے 3 مہینے میرا گھوڑا تم اپنے پاس رکھ لو۔ جس پر اس کا بھائی بہت خوش ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے گھوڑے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہی تو میں چاہتا تھا کہ اگر یہ گھوڑا میرے پاس آ جائے تو یا تو میں اسے ختم کر دوں یا میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے ہتھیا لوں گا۔ تو وہ اس چیز کے اوپر ایگری ہو گیا اور رتن نے اپنا گھوڑا اپنے بھائی کے حوالے کیا اور وہاں سے واپس گاؤں آ گیا اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا، کیونکہ اس نے جو کھیتی کی ہوئی تھی اس کے اوپر 2 سے 3 مہینے لگنے تھے، تو اس نے گھوڑے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اتنے میں دور سے اسے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے پاس آ کے سلام کیا اور بات چیت شروع ہو گئی۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ میں تمہارے بھائی کے گھر ملازمت پہ کام کرتا ہوں، تو میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہارا گھوڑا مرنے ہی والا ہے۔ تمہارا بھائی اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا اور سارا دن اس سے کام لیتا ہے، تو اس کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم میرا نام وہاں پہ نہ لینا، نہیں تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ تم اسے کہنا کہ میرے پاس کوئی ایسی جادوئی شکتی ہے کہ مجھے اپنے گھوڑے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ رتن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بھائی کی طرف چلا گیا۔ اس نے جا کے اپنے بھائی سے اپنے گھوڑے کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا نہیں نہیں، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس جادوئی شکتی ہے جس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس نے جا کے گھوڑے کی حالت دیکھی
تو گھوڑے کی حالت تو واقعی بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے گلہ کیا کہ مجھے تم پہ یہ امید نہیں تھی۔ تو اس طرح اس نے اپنے گھوڑے کی جان بچا لی اور وہ وہاں سے اپنا گھوڑا لے کے چلا گیا۔ تو بچوں دیکھو، جب بھی تمہیں کہیں لگے کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کا نقصان بچا سکتے ہیں۔